بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توہین والی باتیں کرنا وہ ہمیں اہل بیت اطہار نے نہیں سکھایا، وہ ہماری اپنی محنت ہے۔ جو یہ افراد حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنے اخلاقیات ہیں جس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار نہ خود بد اخلاق تھے نہ انہوں نے بد اخلاقی سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی روایات میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ یہ جنہوں نے ایجاد کیا ہے اور جو اندھا دھند پیچھے چل رہے ہیں وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس سے حق کو نقصان ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کافر جو تھے کہتے تھے جب قرآن پڑھا جائے ایک تو سنا مت کرو اس کو، جب پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر پبلک سنے گی تو پھر وہ اس کے ہو جائیں گے، لہذا شور مچا دو، سنا ہی نہ سکے۔ یہ جو بدتمیزیاں ہیں اور گالب گلوچ ہے اور بد اخلاقی ہیں، یہ شور ہے، یہ حق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رسول اللہ کو پتا تھا کہ مجھے 10 سال مل رہے ہیں، میں لوگوں کو اپنی بات بتا سکتا ہوں، تو میں تو ان کے ہاتھ پلے ہی کچھ نہیں چھوڑوں گا، بغیر تلوار کے میں ان کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ اور کاٹ دی جڑیں۔ میں نے عرض کیا تھا 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ 19 سال میں نہیں ہوئے تھے اس صلح کے نتیجے میں۔ اب وہاں پہ جذباتی آ جاتے، نہیں ہم نے نہیں چھوڑنا، فلان کرنا، اور کیا ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہے، جس کو یقین ہو کہ جو میرا مکتب ہے، جو میرا دین ہے وہ دلیل پر قائم ہے اور وہ مضبوط ترین ہے، اس کو پتہ ہو، یہ خود اندھا نہ ہو، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ مجھے دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملے، ٹھیک ہے؟ جاہل لڑتا ہے، جاہل شور مچاتا ہے، جاہل بدتمیزی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس اور ہوتا ہی کچھ نہیں۔ جس کے پاس منطق ہو، جس کے پاس دلائل ہو، وہ تو پریشان بھی، یہ کیا کر رہا ہے؟ بات کرو تم آرام سے بیٹھ کے۔ وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ نے کفار کتنی بدتمیزی کرتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ نے اسی طرح کا جواب دیا کسی کو؟ قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ کیا کروں؟ ذہن میں یہ آیات آتی ہیں، یہ گزر چکی، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے فرمایا تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح بھی کرے اور کہے میں مسلمین میں سے ہوں۔ اس آیت کے فوراً بعد بتایا کہ تبلیغ اپنی مرضی سے نہیں کرتی جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، ایسی ڈوز دو کہ اگلے کو ریئیکشن ہو جائے، ماری جائے وہ، ایسے دین بتاؤ اس کو۔ فوراً اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہوتی، بدتمیزی اور اخلاقیات برابر نہیں ہوتی، بد زبانی اور خوش کلامی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے رسول یہ بدتمیزی کریں گے، آپ نے اچھے طریقے سے جواب دینا۔ جب آپ ایسا کریں گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ پھر آپ دیکھیں گے وہ جو آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، اچانک وہ آپ کا گرمجوش دوست بن جائے گا۔ کتنے ایسے ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو اپنا بنا لیا تھا؟ وہ دین کے ذمہ دار زیادہ تھے یا ہم ذمہ دار ہیں؟ ان کے جذبات زیادہ تھے دین کے بارے میں، ہمارے جذبات زیادہ۔ کرنی خود بدتمیزی ہے، اب خود بد اخلاق ہو، خود تم نے گھڑ لیا ہے اور دین اسلام کے ساتھ منسوب کرتے۔ اور اہل بیت اطہار اسی اخلاق کے وارث ہیں، اسی رسول کے اخلاق کے وارث ہیں۔ تو جب دین کی بات کرنی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھے طریقے سے بات کرو، وہ بدتمیزی کرے تو تم تب بھی اچھے طریقے سے، تم نے ہدایت کرنی ہے، تمہیں بدتمیزیوں کے لیے تھوڑی بھیجا دنیا میں۔ لیکن جب تحریف کی جاتی ہے تو پھر بنانے والوں کو 1000 باتیں آ جاتی ہیں، جو چھپانا ہوتا ہے وہ پی گیا، اور جو کرنا ہے اس کے لیے بنا بھی لیا، گھڑ بھی لیا۔ نمک مرچ مسالے ویسے بھی بازار میں آج کل بہت ملتے ہیں، وہ ملائے اور چٹ پٹی ڈش تیار کر کے ایسی کھلائی کہ قرآن ویسے نہیں پڑھنا ہوتا، تو پھر الٹی ٹریک پر لوگ چلنا شروع ہو جاتے۔